آج کل نوجوانوں سے مادہ منویہ کا نطفہ لیا جا رہا ہے کہ جی آپ ہمیں 40 گرام مادہ منویہ کا نطفہ عطیہ کریں، ہم آپ کو $500 دیں گے۔ اب آپ کو گردے بیچ کر آئی فون خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، جن کا ڈالر ہے انہی کا آئی فون ہے، اور وہی مادہ منویہ نوجوانوں سے لے رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں 40 گرام مادہ منویہ کا نطفہ دیں، ہم آپ کو $500 دیں گے، پھر آپ آئی فون خریدیں یا کچھ کرنا چاہیں۔ ویسے بھی تو آپ شلواریں خراب کر دیتے ہیں۔ پہلے رونا رویا جا رہا تھا کہ جی عورتوں سے دودھ لیا جا رہا ہے، ملک بینک قائم کیا گیا ہے کہ جہاں پر جا کر دودھ پلانے والی مائیں اپنا دودھ جمع کرائیں گی اور جون سے بچے کو وہاں سے دودھ پلانا چاہیں پلا سکتے ہیں۔ تو اس کا ایک بڑا نقصان عورت ذات کو بھی ہے، اللہ کرے عورت سمجھ جائے، لیکن عورت کو بات جلد سمجھ آتی نہیں ہے کہ اگر خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی یا دھکا مار کے باہر نکال دیا، اب خاوند کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ماں تو چونکہ خود دودھ پلا سکتی ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے، ہاں کوئی مجبور بھی ہوتی ہیں نہیں پلا سکتی، وہ علیحدہ بات ہے۔ اب جو ماں نخرے کرتی ہے وہ کہتی ہے میں دودھ نہیں پلاؤں گی، اور گھر والے کو بھی پتہ ہے کہ جب دودھ نہیں پلائے گی تو میں بچے کو کس طرح پالوں گا، میرے لیے تو پالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اب اس کے لیے آسان ہوگا کہ جاتے ہیں تو دفع ہو جائے، ملک بینک لگا ہوا ہے، میں وہاں پر بچے کو لے جاؤں گا اور وہاں سے اس کو دودھ پلوا دوں گا، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے لیے پرابلم ہی نہیں ہے۔ تو یہ عورت ذات کا دودھ لے کر عورت ذات کو ہی نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ کرے عورتوں کو سمجھ آ جائے، مگر نہ دیکھیں اسلام نے عورت کو کتنا بڑا مقام دیا ہے کہ جی اگر آپ نے ماں کی خدمت نہ کی، ماں کی نافرمانی کی، تو جنت جو ہے وہ ماں کے ہاتھوں میں نہیں، ماں کے قدموں تلے رکھ دی گئی ہے۔ اگر ماں ناراض ہوئی تو بھئی تو جنت کی کوئی طلب ملب نہ کر، پھر تیری جنت گئی، تیری ماں گئی تو جنت بھی گئی۔ اور پھر صرف ماں کا سسٹم تو نہیں، باپ کا بھی سسٹم ختم کر رہے ہیں کہ جی مادہ منویہ دو، عورت جون سا بیج رکھوانا چاہے، جس طرح گائے بھینسوں کا بیج رکھا جاتا ہے، نسلی بیج ہوتے ہیں، اسی طرح عورت نسلی بچے پیدا کر سکتی ہے۔ عورت چاہے لڑکا پیدا کرے چاہے لڑکی پیدا کرے، وہ چینی پیدا کرے، وہ جاپانی پیدا کرے، وہ گورا پیدا کرے، وہ پنجابی پیدا کرے، جس قسم کا بیج رکھوانا چاہے رکھوا سکتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پہلے سے بتلا دیا تھا، حضور نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک جو دو ہونٹوں کے درمیان زبان ہے اس کی، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان شرم گاہ ہے اس کی، جو مجھے حفاظت دے دے، ضمانت دے دے، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ نوجوان اپنا اس طرح شلواریں دیکھیں خراب ہو رہی ہیں، نوجوانوں کو غلط خیالات دیے جا رہے ہیں کہ جی ویسے بھی تو شلوار خراب ہو رہی ہے، بھئی شلوار تو خراب ہو رہی ہے، لیکن وہ بچے تو ماں باپ سے جدا نہیں ہو رہے، بھئی جو نصیب میں بچے ہیں وہ تو ماں باپ سے جدا نہیں ہو رہے۔ اب بچہ کس کا ہے، جا کس کے پاس رہا ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، آپ اپنے بچوں کی پرورش خود کریں، اس کا انعام اللہ رب العزت آپ کو خود دے گا۔ تو کیا ضرورت ہے مادہ منویہ دینے کی، لالچی بنایا جا رہا ہے۔ کاش کہ ہمارے سکولوں کے اندر تلاوت قرآن پاک کے بعد نا جس طرح ایک کہانی سنائی جاتی ہے، آج جس بچے کے سامنے لالچ کا نام آتا ہے نا تو وہ تو کہتا ہے لالچ بری بلا ہے۔ کاش کہ یہاں پر کہانی کی جگہ پر صبح صبح قرآن پاک کی ایک آیت ٹرانسلیٹ کے ساتھ یا اسی طرح ایک حدیث ٹرانسلیٹ کے ساتھ سنا دی جاتی، تو آج بچے کو پتہ ہوتا کہ حضور نے فرمایا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ رہا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو آج اگر مال فتنہ نہ ہوتا، اگر صحیح راستے پر استعمال ہو جائے تو پھر نعمت اور رحمت ہے، اگر صحیح راستے پر استعمال نہیں ہوتا تو پھر وہ فتنہ ہی ہے۔ آج اگر مال فتنہ نہ ہوتا تو وہ مسلم بچی جو یہ کہتی ہوئی ماں کو ٹال دیتی تھی کہ امی جاؤ خود جوتے کپڑے لے آؤ، میں بازار میں چلوں گی کیسے، امی مجھے تو شرم آتی ہے، پاپا آپ خود لے آنا، آج وہ بچی سٹیجوں کی رونق بن چکی ہے، آج وہ سٹیجوں کے اوپر سر عام ڈانس کر رہی ہے، اور ڈانس پر خود بھی اور اس کا بھائی بھی فخر کر رہے ہیں۔ یہ مال ہی تو ہے جس کو گورے نے یہ بتلایا ہے کہ جی مال ہے تو کامیابی ہے، پیسہ کامیابی ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ یہ تو کیا ہے، فتنہ ہے۔ آج اس فتنے کو کامیابی سمجھی جا رہی ہے کہ پیسہ ہو تو رشتہ داروں کے منہ بند ہو جائیں گے، پیسہ ہوگا
تو رشتہ دار تمہاری قدر کریں گے۔ بھائی پیسہ ہوگا تو رشتہ دار تمہاری قدر کریں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تمہارے پاس دین ہوگا، صرف رشتہ دار نہیں پوری دنیا تمہاری قدر کرے گی، بلکہ اللہ رب العزت بھی تمہاری قدر کریں گے۔ حقیقت تو یہ ہے۔ تو اس لیے دینداری کی طرف آئیں۔ آج نوجوان اپنے نطفے کو بچائیں اور اپنی اسلامی روایات کو بچائیں۔ اگر نطفے عطیہ کرتے ہیں تو پھر کوئی پتہ نہیں چلے گا اس بچے کا بھائی کون ہے، اس بچے کی بہن کون سی ہے، کوئی پتہ نہیں چلے گا اس بچے کا باپ کون سا ہے، کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ لڑکی ہے، اس کا تعلق کس کنٹری سے ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے نسب کو خراب نہ کریں، نسب کو محفوظ رکھیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب محفوظ ہے، حضرت آدم علیہ السلام تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب محفوظ ہے۔ جناب آدم علیہ السلام تک نہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تو ہے۔ اپنے نسب کی حفاظت کریں۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو لوگ لوکل لوگ ہوا کرتے تھے، خاندانی لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنے نطفے کا بھی خیال کریں، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے نطفے کی وجہ سے کسی عورت کے راہ میں چلا جائے، پھر اس سے بچی پیدا ہو اور آپ کا نطفہ ادھر دوسری طرف چلا جائے، اس سے بچہ پیدا ہو اور اس بچی اور بچے کا آپس میں نکاح ہو گیا۔ وہ جو نطفے سے پیدا ہو رہے ہیں، وہ جو بیج رکھوا کر ماں پیدا کر رہی ہے، ادھر سے لڑکا پیدا ہوا آپ کے بیچ سے، ادھر سے لڑکی پیدا ہوئی آپ کے بیچ سے، اور اس لڑکی اور لڑکے کا آپس میں کیا ہو گیا؟ نکاح ہو گیا۔ تو پھر وہ آگے جتنا مرضی وہ کہہ لیں کہ ہم نے نکاح کیا ہے، ہم نے حلال کام کیا ہے، تو وہ زنا ہی ہوگا، اس سب کا گناہ آپ کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی دودھ جمع کراتی ہے عورت، اور وہ دودھ ادھر سے لڑکے نے پی لیا ملک بینک کا، اور ادھر سے لڑکی نے بھی پی لیا ملک بینک کا، اور آپ کا دودھ اس میں مکس ہے اور اس میں ایک ذرہ بھی چلا گیا نا، انہوں نے آپس میں پی لیا، پھر ان کا نکاح ہو گیا، تو وہ جو بہن بھائی ہیں آپس میں ان بہن بھائیوں کا نکاح ہو گیا، تو جو دودھ دینے والی عورت ہے وہ گنہگار ضرور ہوگی۔ اس لیے شک اور شبہات کی طرف نہ دھکیلیں معاشرے کو، آپ اپنی حفاظت خود کریں۔ ہمیں ملک بینک کی ضرورت نہیں ہے، نطفہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، شلواریں خراب ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے نا کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اللہ رب العزت سارے ارمان پورے کر دیں گے، غریبی میں زندگی گزار لو۔ $500 کیا چیز ہے؟ $500 کی اوقات کیا ہے؟ ہمارے سامنے $500 کی اوقات نہیں، ہمارے سامنے حضور کے فرمان کی اوقات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 7 لوگوں کی طرف کبھی نظر اٹھا کر رحمت کی دیکھے گا نہیں، فرمایا ان میں سے ایک وہ بندہ ہوگا جس نے اپنی ہتھیلی کے ساتھ نکاح کیا ہوگا۔ تو جو بلکہ بعض دانا لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جن لوگوں نے ہتھیلی کے ساتھ نکاح کیا، کل قیامت والے دن ان کی ہتھیلیاں حاملہ ہوں گی، اور جن کی ہتھیلیاں حاملہ ہوں گی اللہ رب العزت ان کو سب کے سامنے شرمندہ اور رسوا فرمائیں گے۔ تو اس لیے رسوائی سے بچیں اور اپنے نطفے کا خیال خود کریں، لالچ کے اندر اندھے نہ ہو جائیں، لالچ کے اندر اندھے ہو کر حضور کو پیٹ نہ پھیریں، لالچ کے اندر اندھے ہو کر اللہ کے غضب کی طرف نہ جائیں، اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم نہ ہوں، لالچ کے اندر اندھے ہو کر مکہ اور مدینہ والے راستے کو چھوڑ کر امریکہ اور یورپ والے راستے پر نہ چلیں۔ تو آپ کو اور مجھے جو راستہ زیب دیتا ہے وہ مکہ اور مدینہ والا راستہ ہے، تو $500 کی کیا اوقات ہے؟ اس لیے آپ اپنے مادہ منویہ کی بھی حفاظت کریں، اور جو میں دودھ والی ہیں وہ اپنے دودھوں کی بھی حفاظت کریں۔ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت سب ارمان پورے کر دیں گے۔ اللہ رب العزت غربت میں ہمیں صبر شکر کرنے والا بنائے، لالچ سے ہماری حفاظت فرمائے۔